رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنا زينا السماء الدنيا بے شک ہم نے مزین کیا آسمانی دنیا کو بزینت الکواکب ستاروں کی چمک کے ساتھ وحفظا اور ہم نے حفاظت کی من کل شیطان مارد ہر سرکش شیطان سے لا یسمعون وہ کان نہیں لگا سکتے الی الملأ الاعلی اوپر کے فرشتوں کی طرف ویقذفون من کل جانب اور ہانک دیے جاتے ہیں ہر جانب سے دحورا دھکیلتے ہوئے ولہم عذاب واصب اور ان کے لیے ہے ہمیشہ کا عذاب الا من خطف الخطفة مگر جو کوئی کچک لیتا ہے کچک لینا فأتبعه شهاب ثاقب بس اس کا پیچھا کرتا ہے چمکدار ستارہ فاستفتہم پس آپ ان سے پوچھئے اہم اشد خلقا کیا یہ لوگ سخت ہیں بناوٹ میں ام من خلقنا یا وہ چیزیں جنہیں ہم نے بنایا انا خلقناہم بے شک ہم نے انہیں بنایا من طین لازب چپکنے والی مٹی سے بل عجبت بلکہ آپ بھی تعجب میں ہیں ویسخرون اور یہ لوگ مذاق کرتے ہیں وَإِذَا ذُكِّرُوا اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے لا یذکرون تو یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے وَإِذَا رَأَوْا آیَةً اور جب دیکھتے ہیں یہ کوئی معجزہ یستسخرون تو یہ اس کا ٹھٹھا کرتے ہیں وقالوا اور کہتے ہیں ان ھذا نہیں ہے یہ الا سحر مبین مگر کھلا جادو سورہ صافات مکی صورتوں میں سے ہے اور مکی صورتوں کے مضامین اللہ پاک نے اپنی وحدانیت رسالت آخرت اور حقانیت قرآن مجید کو مکی صورتوں میں کثرت سے بیان فرمایا اس سورہ مبارکہ کی ابتدا بھی آپ نے دیکھی 3 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ نے اپنی الوہیت واحدہ کا اعلان فرمایا قسم ہے سب بنانے والے فرشتوں کی قسم ہے جھڑک کر ڈانٹنے والے فرشتوں کی قسم ہے ذکر کی تلاوت کرنے والوں کی ان الہکم لواحد کہ بے شک تمہارا معبود ایک ہی ہے عبادت کے لائق اس کے سوا کوئی اور نہیں اور پھر مغالطہ کی بھی اللہ پاک نے نفی فرما دی کہ کہیں کسی کو الہ میں سمجھ بیٹھیں کہ جی اللہ نے یہ فرمایا کہ ایک الہ ہے اور ہم ایک ہی کو پوج رہے ہیں یہ تو نہیں فرمایا کہ وہ الہ کون سا ہوگا تو آگے اللہ نے اس الہ کا تعارف بھی فرما دیا فرمایا وہ ایک الہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے جو مشرق و مغرب کا پروردگار ہے فرمایا وہی ایک ذات وحدہ لا شریک عبادت کے لائق ہے اب آج کی آیات میں بھی اللہ پاک نے اپنی مخلوقات میں سے چند اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے اور اس کا مقصد بھی یہی ہوا کرتا ہے کہ نعمت کو پہچان کر منعم کے احسان کو یاد کیا جائے جب نعمت کا احساس ہو جاتا ہے تو پھر بندہ جس نے وہ نعمت عطا کی ہو احسان کیا ہو اس کا بھی جو ہے شکر ادا کرتا ہے تو اللہ پاک بار بار اپنی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں تو فرمایا انا زینا السماء الدنیا بے شک ہم نے زینت بخشی مزین کیا
آسمانی دنیا کو، یعنی تمہارے سروں پر جو چھت کی صورت میں آسمان نظر آ رہا ہے، رات کے وقت میں بھی چاند ستاروں کی صورت میں، اور دن میں بھی اللہ پاک نے سورج کی شکل میں، تو فرمایا بے شک ہم نے مزین کیا آسمانی دنیا کو بزینت الکواکب، ستاروں کی چمک کے ساتھ۔ اور رات کو کبھی خصوصاً جب مہینے کا وسط ہو اسلامی تاریخ کے اعتبار سے، اور خوب چاند اپنی آب و تاب میں چمک رہا ہو، اس وقت کبھی نکل کر رات کو نظارہ کریں۔ اللہ نے عجیب عجیب قسم کی، آج ہم اپنا فنکشن کرتے ہیں نا کوئی، اس پر لائٹیں طرح طرح کی لگی ہوتی ہیں تو وہ بھلی محسوس ہوتی ہے، تو کبھی اللہ کی لگائی ہوئی لائٹوں کو بھی چیک کریں۔ اس رات کی تاریکی میں کبھی یوں آسمان کی طرف دیکھ کر پہچانے تو صحیح میرے رب نے کیسے کن سجا رکھی ہے، اور ایک کلر کے نہیں کئی کلروں میں میرے رب نے یہ ستارے بنا رکھے، طرح طرح کے رنگوں میں میرے رب نے یہ بنا رکھے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آتا ہے کہ حدیث مبارکہ میں حضرت جابر کی یہ روایت ہے، فرماتے ہیں میں جب مسجد نبوی کے احاطہ میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ صحن میں آپ علیہ السلام سرخ جوڑا پہنے ہوئے، آپ علیہ السلام یوں لیٹے ہیں اور آپ کی نگاہ مبارک بھی آسمان کی طرف ہے۔ فرماتے ہیں اس وقت یہ وہی موقع ہے جس پر دیکھا کہ اوپر 14ویں کی رات میں چاند بھی چمک رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے ایک نگاہ ادھر ڈالی، سرخ جوڑے میں ملبوس حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک میری آنکھوں کے سامنے، دوسری نگاہ میں نے اوپر دیکھی کہ دنیا چاند کے حسن کی مثالیں دیتی ہے۔ میں دیکھتا رہا دونوں میں موازنہ کرنے کے لیے، تھوڑی ہی دیر میں میرے ضمیر نے فیصلہ دے دیا کہ وہ چاند کہاں میرے آقا کے چہرے کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ کسی کو کسی نے کہا اس کے چہرے پہ پرچھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ تو ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، یہ محرم کا مہینہ بھی چل رہا ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور حضرات حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا کی شہادت کا مہینہ ہے۔ حضرت عمر کے متعلق آتا ہے جب آخری سال، غالباً یہ سن 22-23 ہجری کے لگ بھگ ہوگا، حضرت عمر حج کے لیے تشریف لے گئے۔ مکہ المکرمہ میں رات کے وقت میں چاند اسی طرح نکلا ہوا ہے، آسمان پہ لیٹے ہوئے ہیں، دیکھ کر فرمانے لگے یہ اللہ والے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں ہر وقت غور کرتے رہتے، اس سے کوئی نہ کوئی پہلو نصیحت کر لیتے۔ حضرت عمر نے یوں دیکھا چاند کی طرف کہ اب چاند بالکل اپنی جوانی کے عروج پر ہے، پوری ٹکیا بن چکی ہے۔ حضرت عمر چاند کو مخاطب کر کے فرمانے لگے اے عمر، تیری عمر کی مثال بھی اس چاند جیسی ہے، یہ بھی آہستہ آہستہ بڑھتا بڑھتا آج جوانی پہ پہنچ چکا ہے، تو بھی اسی طرح کبھی عروج پہ پہنچا، اور پھر چاند جیسے ڈھلتے ڈھلتے مہینے کے آخر میں بالکل ختم ہو جاتا ہے، تو بھی ڈھلتے ڈھلتے اب ختم ہونے کے قریب آ چکا ہے، اب تیرا دنیا سے جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کی بنائی ہوئی نعمتوں میں کبھی غور کیا کریں، آسمان پہ بھی زمین پہ بنی ہوئی بھی ایک چیز میں واقعات کی طرف جائیں گے تو وقت زیادہ لگ جائے گا، ورنہ ہمارے اکابر کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے رب کو شہتوت کے پتوں سے پہچانا۔ کسی بھی درخت کا لے لیں، انہوں نے ایک درخت کی مثال دے دی جو چارہ کے طور پر جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب وہی پتا جو ہے بکری کھا رہی ہے، اس کی غذا بننے کے بعد جب وہ فضلہ بن کے باہر آتا ہے شکل اس کی اور ہے، وہی اونٹ کھا رہا ہے تو اس کی غذا بننے کے بعد اس کی شکل کچھ اور ہے، وہی اگر بھینس کو کھلا دیا جائے تو اس کی شکل کوئی اور ہے، وہی اگر انسان بطور غذا کے اگر استعمال کر لے تو اس کی شکل کوئی اور ہے۔ تو یہ ایک پتے کو اندر لے جا کر مختلف شکلیں دے کر باہر نکالنے والی ذات کون ہے؟ تو امام شافعی فرماتے ہیں میں نے شہتوت کے پتوں پہ غور کر کے اپنے رب کو پہچانا کہ مختلف جانور اسے کھاتے ہیں، لیکن اندر جانے کے بعد ان کی اللہ پاک نے شکل اور حیت کو بدل دیا اور مختلف شکلوں کے اندر اس کو پھر جو ہے فضلہ کی صورت میں باہر خارج کیا۔ تو بہرحال اللہ فرما رہے اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، بے شک ہم نے مزین کیا آسمانی دنیا کو
ستاروں کی چمک کے ساتھ، اور ستاروں سے ایک دوسرا کام بھی اللہ پاک لیتے ہیں. ایک تو خوبصورتی کا کام ہے، روشنی کا، اور دوسرا کام فرمایا وَحِفْظًا، ہم نے یہ ستارے مقرر فرما رکھے ہیں حفاظت کے لیے، من کل شیطان مارد، ہر سرکش شیطان سے. جیسے روایات میں بھی آتا ہے، اور بلکہ قرآن مجید میں بھی دوسرے مقام پر اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، اور آج کے درس میں بھی آگے آیت آ رہی ہے کہ شیاطین اوپر کی باتیں سننے کے لیے اوپر جاتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے چڑھتے، جب قریب پہنچنے لگتے ہیں تو اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، وہ ستارہ اٹھا کر ان کے پیچھے دے مارتے ہیں، اور جیسے کہ شیطان کو لگتا ہے وہ زخمی ہو کر گر پڑتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں. تو اللہ اسی بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ستاروں سے ہم حفاظت کا کام بھی لیتے ہیں ہر سرکش شیطان سے، جس کے نتیجے میں لا یسمعون، وہ شیاطین کان لگا کر نہیں سن سکتے، الی الملأ الاعلی، اوپر کی جماعت کی طرف، وَيُقْذَفُونَ، اور انہیں ہانک دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے، من کل جانب، ہر جانب سے، دحوراً، دھکے دیتے ہوئے، ان شیاطین کو واپس پلٹ دیا جاتا ہے. اور فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، ان شیاطین کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے. یعنی یہ اپنے اس مقصد میں یہاں بھی کامیاب نہیں ہوتے اور آخرت میں تو یقیناً کامیاب نہیں. ہاں ان میں سے الا من، مگر وہ، خطف الخطفۃ، جو کوئی ایک آدھ بات اچک لے، یعنی کوئی قریب پہنچ گیا. یہ جو آج کل اللہ معاف فرمائے ہمارے ہاں جو کاہن، یہ فال نکالنے والے جو بیٹھے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کبھی کبھی تجربے کی بنیاد پر بھی یہ کوئی بات کہہ دیتے ہیں جو واقعتاً اس بندے کے اندر موجود ہوتی ہے. آپ جائیں گے، ان کی زندگی کا تجربہ ہے، یہ آپ کو دیکھ کر 8-10 باتیں کہہ دیں گے، 8 آپ میں موجود نہیں ہیں، 2 آپ میں موجود ہیں. اب ان 2 باتوں کی وجہ سے آپ کا اعتقاد بن گیا کہ یہ تو جانتا ہے میرے بارے، اسے تو خبر ہے اندر کی، حالانکہ انہیں کچھ بھی پتا. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ یہ جو ایک آدھ بات شیاطین وہاں سے سن لیتے ہیں، یہ آ کر اپنے ان چیلوں کو، یہ ان کے چیلے بیٹھے ہوئے، ان کو آ کر وہ بتلا دیتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے. تو یہ شیاطین کی بتلائی ہوئی باتیں کاہن پھر اٹھا کر جو ہے لوگوں کو بتلا دیتے ہیں، اور لوگ یقین کرنے لگتے ہیں، دیکھیں نا جی انہوں نے کہا تھا ایسا ہوگا تو ایسا ہی ہو گیا. تو یہ در حقیقت ہوتا اوپر کا فیصلہ ہے، لیکن وہاں سے فیصلہ چونکہ اللہ پاک احکام نازل کرتے ہیں فرشتوں کی طرف، وہ فرشتے پھر آپس میں مشاورت کر کے یہ اللہ کا حکم لے کر دنیا کی طرف آتے ہیں، تو وہ کی ہوئی بات کبھی کبھی یہ سن لیتے ہیں. لیکن اللہ فرما رہے جو کوئی ان میں سے اچک لیتا ہے ایک آدھ بات، فَأَتْبَعَهُ، بس اس کا بھی پیچھا کرتا ہے، شِهَابٌ ثَاقِبٌ، چمکتا ہوا ستارہ، یا حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے دھکتا ہوا شعلہ، ان کا پیچھا کرتا ہے. اب اگلی آیات میں اللہ پاک مشرکین مکہ کے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں سوالیہ انداز میں. مشرکین مکہ کہا کرتے تھے ایک بار جب ہم مر گئے، مٹی میں مل گئے، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، تو کیا دوبارہ ہم بنائے جائیں گے؟ اللہ پاک اس کا جواب دے رہے ہیں سوالیہ انداز میں. فرمایا فَاسْتَفْتِهِمْ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین سے دوبارہ اٹھائے جانے کے متعلق جو انکار کرتے ہیں ان سے آپ سوال کیجئے، اَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا، کیا یہ لوگ بناوٹ میں زیادہ سخت ہیں، مشکل ہیں، أَمْ مَنْ خَلَقْنَا، یا کائنات میں پھیلی ہوئی وہ بڑی بڑی جسامت والی چیزیں جن کو ہم نے بنا ڈالا ہے، یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ بڑے بڑے جانور، دیو ہیکل، اور جو ہے یہ زمین و آسمان کا وجود، جس ذات نے یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں بنا ڈالی ہیں، کیا اس ذات کے لیے تمہارا وجود دوبارہ بنانا زیادہ مشکل ہے، زیادہ دشوار ہے؟ اور فرمایا تمہاری پیدائش تو انتہائی آسان ہے، کیوں؟ اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَازِبٍ، کہ کوئی میٹیریل بھی سخت قسم کا نہیں، ہم نے تو ان کو پیدا کیا ہے چپکتی ہوئی مٹی سے، گارے سے ہم نے ان کو پیدا کیا ہے، یعنی نرم قسم کا مٹیریل ہے ان کا، اس سے ان کو دوبارہ بنانا کون سا مشکل کام ہے؟ آگے اللہ فرما رہے بل عجبت، اے میرے محبوب ان کی باتیں سن سن کر آپ بھی تعجب میں مبتلا ہیں کہ کتنے پاگل ہیں،
کہ انہیں اتنا بھی پتہ نہیں کہ جس ذات نے پہلی بار بنایا اس ذات کے لیے دوبارہ بنانا کون سا مشکل کام ہے. تو آپ ان پر تعجب فرما رہے ہیں. وَيَسْخَرُونَ، اور جب اللہ کے احکام آپ انہیں بتلاتے ہیں کہ قیامت آئے گی، دوبارہ اٹھایا جائے گا، جنت جہنم ترازو سب کے متعلق بتلاتے ہیں، تو یہ آپ کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ ان پر تعجب فرما رہے اور یہ آپ کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اور فرمایا ایسا کرتے کیوں ہیں؟ آگے اللہ نے اس کی 2 وجہ بیان فرمائی. فرمایا وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، جب انہیں سمجھایا جاتا ہے تو یہ سمجھتے نہیں. آپ انہیں نصیحت فرماتے ہیں تو یہ نصیحت قبول کرنے کو تیار نہیں. وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ مبارک پر جب کوئی معجزہ یہ دیکھ لیتے ہیں، بجائے ایمان لانے کے یستسخرون، اس کا بھی یہ مذاق اڑاتے ہیں. جیسے ابو جہل بدبخت نے آپ علیہ السلام سے مطالبہ کیا رات کے وقت میں یوں چاندی کی طرف اشارہ کر کے کہ پیغمبر اس چاند کو 2 ٹکڑے کر دے محمد، وہ تو چونکہ مانتا نہیں تھا، آپ اس کو 2 ٹکڑے کر دیں میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا. آپ علیہ السلام نے شہادت کی انگلی سے اشارہ فرمایا، اللہ کے حکم سے چاند کیا ہو گیا، یہ 2 ٹکڑے ہو گیا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ بدبخت سجدے میں گر پڑتا اور اللہ پر ایمان لے آتا، لیکن اس بدبخت نے کیا کہہ دیا کہ آج تک تو ہم سمجھتے تھے تیرا جادو زمین پہ چلتا ہے، معاذ اللہ آج پتہ چلا کہ تیرا جادو تو آسمان پہ بھی چلتا ہے. تو اسی بات کو اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں کہ جب یہ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں. وقالو، اور زبان سے کہتے ہیں ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا سحر مبین، مگر کھلا جادو. اللہ پاک دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.